बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुजम्मिल इन्फो में खुश आमदीद। उमर एक नौजवान पुलिस वाला था। इसे सर्विस करते काफी साल हो चुके थे। इसने अपनी सर्विस के दौरान सैकड़ों मुजरिम पकड़े, सैकड़ों कातिलों को सजा दिलवाई। मुश्किल से मुश्किल केस भी वो मिनटों में हल कर देता था। लेकिन आज जिंदगी में पहली बार इसके सामने एक ऐसा केस पड़ा हुआ था जिसे हल करना उमर को नामुमकिन लग रहा था। रात एसएचओ साहब ने उमर को बुलवा कर एक अजीबो गरीब केस उमर के हवाले किया था। इस केस की रिपोर्ट 4 दिन पहले दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मियां बीवी 4 दिन पहले एक रात एमएम रोड जा रहे थे। रास्ते में इन दोनों मियां बीवी को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अजीब बात तो ये थी कि जब इन दोनों मियां बीवी की लाशों का पोस्टमार्टम किया गया था, इस पोस्टमार्टम से खौफनाक रिपोर्ट सामने आई। इन दोनों मियां बीवी के जिस्म से किसी ने दिल निकाल लिए थे। इन दोनों का बाकी जिस्म सही सलामत था, बस इनके जिस्म में सिर्फ दिल नहीं थे। और उमर 2 दिन से इसी अजीबो गरीब केस में उलझा हुआ था। उमर अभी तक इस केस में उलझा हुआ था कि एक दूसरा केस भी आ गया। दूसरा केस भी पहले केस से मिलता जुलता था। एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ रात को एमएम रोड पर जा रही थी कि किसी ने इन तीनों माँ और बच्चों का कत्ल कर दिया। और जब इन तीनों का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला इन तीनों माँ बच्चों के जिस्म से दिल निकालकर बाकी जिस्म वहीं गाड़ी में छोड़ दिया गया था। पहले अगर उमर ये सोच रहा था कि इन दोनों मियाँ बीवी को किसी बदले के चक्कर में कत्ल किया गया था, तो दूसरे केस में इसकी ये उलझन दूर हो गई। ये किसी बदले का चक्कर नहीं था। अब इससे बड़ा सवाल ये था कि वो कातिल कौन हो सकता था और इसे कैसे पकड़ना है, और वो जिस्म से सिर्फ दिल ही क्यों निकालता है। अब वो कातिल जो कोई भी था, कोई इंसान नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर कोई इंसान कत्ल करता तो इसे जिस्म से सिर्फ दिल निकालने की क्या जरूरत थी। उमर ने अपनी एक टीम बना ली और 10-12 पुलिस एहलकारों को एमएम रोड पर ड्यूटी पर लगा दिया। और वो 12 पुलिस एहलकार सारी रात एमएम रोड पर गश्त करते, लेकिन किसी ने कोई कातिल नहीं देखा। लेकिन असल मसला तब हुआ जब एक सुबह एक और कत्ल का वाकया रिपोर्ट हुआ, और वो कत्ल का वाकया बिल्कुल वैसा था जैसे अब तक के 2 वाकयात थे, यानी कि जिस्म से दिल निकाल कर कत्ल किया गया था। अब उमर को सही मायनों में तशवीश होने लगी थी, क्योंकि वो खुद और 12 और एहलकार सारी रात एमएम रोड पर गश्त करते रहे। इन्हें कुछ नजर नहीं आया, तो फिर इसी रात एक और कत्ल कैसे हो गया। उमर इस सारे मामले से काफी परेशान था। वो सुबह शाम इसी केस में उलझा होता था। दिल निकाल कर कत्ल करने वाले वाकयात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। फिर उमर के जहन में एक नई तरकीब आई। इसने सीसीटीवी कैमरा पुलिस गाड़ी में लगा दी और अपने एहलकार को गाड़ी में बिठा दिया। साथ ही उस एहलकार को 2 भरी हुई पिस्टल्स भी दी, ताकि अगर कोई इस पर हमला करने की कोशिश करे तो वह जवाबन कार्रवाई करके अपना दिफा कर सके। आज आखिर सच झूठ का जो भी हकीकत सामने आ जाती, क्योंकि वो कातिल जो कोई भी था जरूर इस पुलिस एहलकार पर हमला करने की कोशिश करेगा, और वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और ये केस बिल्कुल वाजे हो जाएगा। आज उमर को यकीन था कि वो कातिल जो कोई भी था पकड़ा जाएगा। उमर इस एहलकार को एमएम रोड पर भेजकर खुद स्टेशन चला गया और बैठकर इंतजार करने लगा। वहीं पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे उमर की आंख लगी और वो कुछ घंटों के लिए सो गया। फिर जब इसकी आंख खुली तो एक बुरी खबर इसके इंतजार में थी। वो पुलिस एहलकार कल रात उसने गश्त पर जिसको भेजा था, उसका कत्ल हो गया। यानी कि उसका कत्ल भी वैसे ही हुआ था जैसे अब तक के कत्ल होते आ रहे थे, मतलब कि सीने से दिल निकालकर कत्ल किया गया। उमर को इस एहलकार की मौत का बहुत दुख था, लेकिन साथ ही उमर को इस बात की खुशी भी थी कि वो कातिल जो कोई भी था उसकी फुटेज कार में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होगी। उमर ने लैपटॉप से कार में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई। उसने पूरी वीडियो देख ली, लेकिन इस एहलकार की कत्ल की वीडियो कहीं नहीं थी। उमर ने इस एहलकार के जिस्म पर खून देखा था, इसका फटा हुआ सीना भी देखा था, लेकिन पूरी वीडियो में इस कातिल की कोई तस्वीर नहीं आई। आखिर ऐसा कौन सा कातिल था कि वो जिस तस्वीर कैमरे में भी रिकॉर्ड नहीं हो सकी। अब उमर को यकीन आया कि वो कातिल कोई इंसान नहीं था। दिल निकालकर कत्ल कर देने वाली केसेस बढ़ते जा रहे थे। उमर को ऊपर से मुसलसल सख्त ऑर्डर्स मिल रहे थे कि वो जल्द से जल्द इस कातिल को गिरफ्तार करे। उमर को दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो इसने अगली रात खुद ही एमएम रोड पर जाने का फैसला किया। वो बिना यूनिफॉर्म के अपनी गाड़ी में बैठा और एमएम रोड की तरफ चल पड़ा। वो कातिल जो कोई भी था सामने आ ही जाना चाहिए था। वो कातिल इस पर हमला जरूर करता। एमएम रोड इस वक्त बिल्कुल खाली था। लोग इस रोड पर रात को आने से डरने लगे थे। गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई।
عمر ابھی گاڑی سے نکل کر گاڑی کو چیک کرنے ہی والا تھا کہ کار کی ونڈو کے سامنے خوبصورت لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر نے حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھا کہ جانے کون تھی جو اس طرح اچانک سے کہاں سے آ گئی تھی۔ کیا وہ روڈ کے خوفناک قاتل سے واقف نہیں تھی جو اس طرح بنا ڈرے وہاں گھوم رہی تھی؟ اس لڑکی نے عمر سے کہا، السلام علیکم، میرا نام ثنا ہے، میں مسافر ہوں، راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، اب اتنی رات کو تو کوئی اور گاڑی بھی نہیں ملے گی، کیا میں آپ کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ سکتی ہوں؟ برائے مہربانی آپ مجھے لفٹ دے دیں۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کار کا ونڈو کھولا اور اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ عمر ویسے بھی لوگوں کی مدد کرتا تھا اور یہ لڑکی بیچاری رات کو اکیلی سفر کر رہی تھی تو عمر کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی۔ عمر نے ایک بار پھر گاڑی کو سٹارٹ کیا اور اس بار عجیب طور پر گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ راستے میں ثنا نے خود عمر سے بات شروع کی اور بولی، آپ اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہیں؟ عمر نے بتایا، دراصل میں ایک پولیس والا ہوں اور ایک مجرم کی تلاش میں ہوں جو روزانہ راتوں کو مسافروں پر حملہ کرتا ہے۔ ثنا عمر کی بات سن کر خاموش ہوئی اور پھر عمر نے ثنا سے پوچھا، اور آپ اتنی رات کو کہاں سے آ رہی ہیں؟ ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنی خالہ کے گھر شادی پر گئی تھی، میں وہیں سے آ رہی ہوں۔ عمر نے کہا، آپ کو ڈر نہیں لگتا یوں اس طرح اکیلے سڑک پر؟ ثنا نے عمر کی بات پر کہا، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، یہاں پر کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ثنا عجیب انداز میں بولی۔ عمر نے اسے کچھ حیرانگی سے دیکھا اور ساتھ ہی اس قاتل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک عمر کی نظر ثنا کی آنکھوں کی طرف گئی اور عمر نے حیران ہو کر ثنا کی آنکھیں دیکھی، وہ کافی لال ہو چکی تھی۔ عمر نے حیرانگی سے پوچھا، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ ثنا نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، میں راستے میں آ رہی تھی کہ تیز ہوا سے کوئی کچرا آنکھوں میں چلا گیا۔ عمر نے ثنا کی بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا اور وہ گاہے بگاہے ثنا کو دیکھتا رہا، لیکن ثنا عمر کو نہیں، عمر کی گردن میں موجود گولڈن لاکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ثنا نے عمر سے پوچھا، یہ لاکٹ آپ نے کہاں سے لی؟ عمر نے اپنے لاکٹ کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، یہ لاکٹ میری امی نے مجھے دیا تھا۔ ثنا نے کچھ عجیب نظروں سے اس لاکٹ کو دیکھا اور بولی، اچھا تو کیا خاص بات ہے اس لاکٹ میں؟ عمر نے جواب دیا، دراصل یہ ایک تعویذ ہے، اس میں گولڈن کوڈ لگا ہوا ہے۔ ثنا کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی۔ پھر ثنا نے کہا، گاڑی روکے، مجھے اترنا ہے۔ عمر نے حیران ہو کے پہلی بار سنسان سڑک کو دیکھا اور پھر ثنا کو دیکھا اور حیرانگی سے بولا، یہ تو خالی سڑک ہے، یہاں پر اتر کر کیا کریں گے آپ؟ لیکن ثنا نے ضد کرتے ہوئے کہا نا مجھے یہیں پر اتار دو، مجھے جانا ہے کہیں۔ عمر کو ثنا کا لہجہ کافی عجیب لگا لیکن اس نے گاڑی روک دی۔ ثنا گاڑی سے نکل کر باہر نکل گئی۔ عمر ایک بار پھر گاڑی چلانے لگا اور کافی دیر تک ثنا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ساری رات روڈ پر گاڑی پر گشت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، لیکن اسے کوئی قاتل روڈ پر نظر نہیں آیا۔ اب اسے سخت تشویش ہونے لگی تھی۔ ادھر ایس ایچ او بار بار عمر سے کیس کی رپورٹ طلب کر رہا تھا اور وہ حیران تھا، اگر وہ ساری رات روڈ پر گاڑی چلاتا رہا تو وہ قاتل اس کے سامنے کیوں نہیں آیا؟ عمر نے ہمت نہیں ہاری اور اگلی رات پھر روڈ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک بار پھر انہی سڑکوں پر تھا، ادھر سے ادھر گاڑی چلاتے ہوئے وہ چاروں طرف دیکھ بھی رہا تھا۔ اچانک اسے دور سڑک پر ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ عمر گاڑی موڑ کر اس لڑکی کے پاس گیا اور اس لڑکی کو دیکھ کر کافی حیران ہوا کیونکہ وہ ثنا تھی۔ عمر نے گاڑی ثنا کے پاس روک دی اور اسے پوچھا، آپ پھر سے اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ثنا نے سرخ آنکھوں سے عمر کی طرف دیکھ کر کہا، کل رات میرا پرس یہیں پر گر گیا تھا، وہی ڈھونڈنے آئی ہوں۔ عمر نے کہا، اچھا آئیں گاڑی میں بیٹھیں، اتنی رات ہو رہی ہے، آپ اکیلے کیسے جائیں گی؟ ثنا آ کر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عمر گاڑی سٹارٹ کر چلانے لگا۔ ثنا نے عمر سے پوچھا، آپ ایک بار پھر سے اس سڑک پر کیوں آئے ہیں؟ عمر نے جواب دیا، کیونکہ میں ابھی تک اس قاتل کو ڈھونڈ رہا ہوں جو لوگوں کے دل نکال کر قتل کر دیتا ہے۔ ثنا بولی، ہو سکتا ہے وہ قاتل آپ کو کبھی نہ ملے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا بھی دل نکال کے قتل کر دے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ثنا کا لہجہ کافی عجیب تھا۔ عمر نے بہادری سے جواب دیا، دراصل مجھے خود سے زیادہ ان لوگوں کی فکر ہے جنہیں وہ قاتل روز مارتا ہے، اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ قاتل ہے کون۔ ثنا نے زوردار کہکا لگایا اور عمر اس کے کہکے کا مقصد نہ سمجھ سکا۔ عمر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک اس کی نظر ثنا پر پڑی جس کا چہرہ کافی لال ہو رہا تھا اور ماتھے سے کافی پسینہ آ رہا تھا۔ عمر نے ثنا سے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ثنا نے پوری ساڑ لہجے میں عمر کے لاکٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ عمر نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ کچھ آنچے آگے جا کر ثنا نے اچانک عمر سے ایک اور سوال پوچھا، آپ کا لاکٹ بہت خوبصورت اور قیمتی لگ رہا ہے۔ عمر نے مسکرا کر لاکٹ کو دیکھا۔ جب ثنا نے کہا، کیا آپ یہ لاکٹ ایک منٹ کے لیے اتار کر مجھے دکھا سکتے ہیں؟ عمر کچھ معذرت سے بولا، آئی ایم سوری، دراصل میری ماں نے کہا تھا یہ لاکٹ کبھی اپنے گلے سے نہ اتارنا۔ ثنا نے التجائی انداز میں کہا، پلیز ایک بار یہ لاکٹ اتار کر دکھا دے مجھے۔ عمر نے کہا، سوری، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب کی بار ثنا کو کافی غصہ آیا اور اس کا لہجہ اور انداز بالکل بدل گیا۔ وہ غصے سے بولی، میں نے تم سے کہا نا کہ یہ لاکٹ اتارو۔
عمر ثنا کے لہجے اور انداز پر بری طرح چونک گیا اور گاڑی کو بریک لگا دی اور پیچھے مڑ کر ثنا کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ثنا کا چہرہ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا، اس کے دانت بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ عمر کافی حیرانگی سے ثنا کو دیکھتا رہا، پھر اچانک عمر کی نظر ثنا کے پاؤں کی طرف گئی تو وہ صدمے میں آ گیا۔ ثنا کے پاؤں الٹے تھے، اس کا مطلب ثنا کوئی انسان نہیں تھی۔ عمر نے جلدی سے پستول اٹھا کر ثنا کو دیکھا اور غصے سے پوچھا، تم ہو کون؟ ثنا کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی اور اس نے عجیب آواز میں جواب دیا، میں وہی خونی چڑیل ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے۔ عمر نے پوچھا، تم کیوں کرتی ہو لوگوں کے خون اور ان کے جسم سے دل کیوں نکالتی ہو؟ وہ غصے سے بولی، کیونکہ میں لوگوں کا دل کچا کھا جاتی ہوں اور اپنی بھوک مٹاتی ہوں۔ میں تمہارا دل بھی کل نکالنے ہی والی تھی، لیکن تم اس لاکٹ کی وجہ سے بچ گئے جس کے اندر تعویذ ہے۔ آج میں تمہیں قتل کر دوں گی، اپنا یہ لاکٹ اتار کر پھینک دو۔ عمر نے جلدی جلدی وہ لاکٹ اپنی قمیض کے اندر چھپا لیا۔ اس لاکٹ میں ہی وہ طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ چڑیل اس کا قتل نہیں کر سکی۔ عمر نے پستول سے 2-4 گولیاں اس چڑیل پر چلائیں، لیکن اس پر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بار بار کہہ رہی تھی، اپنا لاکٹ اتار دو۔ عمر دل ہی دل میں کلام کا ورد کرنے لگا۔ اس چڑیل نے عمر پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عمر کو ہاتھ لگاتے ہی اسے کرنٹ لگا اور وہ پیچھے ہو گئی۔ عمر جانتا تھا یہ کرنٹ اسے تعویذ کی وجہ سے لگی ہے۔ وہ چڑیل گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، عمر بھی باہر نکلا۔ وہ چڑیل تعویذ سے ڈر کر بھاگنے لگی۔ عمر اس چڑیل کے پیچھے بھاگتا رہا اور اس پر گولیاں چلانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن گولیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ عمر جانتا تھا اگر وہ چڑیل آج اس کے ہاتھ سے زندہ بچ گئی تو وہ دوبارہ کبھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی اور جانے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے عمر اس چڑیل کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ چڑیل بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ پھر اچانک عمر کو خیال آیا، وہ چڑیل تعویذ سے ڈرتی تھی اور عمر نے وہ تعویذ گلے سے اتار کر اس چڑیل کے جسم پر پھینک دیا۔ تعویذ چڑیل کے جسم پر ٹکراتے ہی چڑیل کا جسم ایسے جلنے لگا جیسے پیٹرول سے آگ بھڑکتا ہے۔ اس کے بعد چڑیل چیختی، تڑپتی اور جلتی رہی اور کچھ ہی لمحے میں اس چڑیل کا وجود ختم ہو گیا اور اب اس کے جسم کی جگہ پر سڑک ہر جگہ راکھ پڑی ہوئی تھی۔ عمر نے جا کر اپنا لاکٹ اٹھا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ آج ایک بہت بڑا خوفناک چڑیل سے اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو آزاد کروایا تھا۔